عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہے۔ لباس کا کام یہ ہے حضرات، وہ جسم کو چھپاتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے لباس۔ جسم کے اندر جتنے عیب ہیں لباس زیب تن کر لیجئے، اندر تمام داغ دھبے سب کے سب کو اس نے چھپا دیا، سب کے سب ڈھک گئے۔ لباس جسم کے عیوب کو، عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرات جس طرح لباس چھپاتا ہے، اسی طرح عورت آدمی کا لباس ہے۔ اپنے خاوند کے، اپنے شوہر کے عیب اپنے میکے میں جا کے شور نہ بچائے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کسی کو سنانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں چینج کرے گا تیرے شوہر کو۔ تیرے شوہر کی زندگی کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو وہ خالق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو مت سنا، مصلی پہ بیٹھ جا، تو اس کا لباس بن گئی ہے، لباس کا کام چھپانا ہے، مصلی پہ بیٹھ جا۔ ایک لڑکی، اس کا شوہر اللہ اکبر، وہ انجیکشن وغیرہ لگاتا تھا، لڑکی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ لڑکا نہیں مانا۔ 18 سے 2 سال ہونے والے ہیں، آج وہ میرے سامنے رو رہا تھا کہ حضرت میری غلطی ہے ضرور، لیکن 2 سال ہو گئے، کم سے کم اگر وہ مجھے فون بھی نہیں کر سکتی تھی تو کم سے کم میرا فون تو اٹھا سکتی تھی۔ عورت کہاں کام آتی ہے؟ عورت کام آتی ہے پریشانی میں۔ میں اتنی پریشانیوں سے گزرا ہوں، بار بار مقدمے ٹھوک رہی ہے، بار بار کوٹ کچہری کرا رہی ہے۔ میں نے کہا بتائیے آپ کیا چاہتے ہو، آپ چھوڑنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں جسے چھوڑنا چاہتا تھا میرے خدا نے مجھ سے چھڑوا دیا ہے۔ کہا کہیں بھی میرا چیک اپ کرائیے، میرے اندر سے یہ عیب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کی مقدس بیٹیوں، اپنے شوہر کی عزتوں کو مت اچھالو، مسلوں پہ بیٹھ کے تھوڑی کوشش کر کے دیکھو تو صحیح، تھوڑی سی قدو کاوش کر کے دیکھو تو صحیح، انشاءاللہ سجدے میں وہ اللہ اکبر، سجدے میں وہ طاقت ہے، الحمدللہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے۔ تو دعا کرے گی اللہ تبارک و تعالی تیرے شوہر کی زندگی کو بدل دے گا۔ تو اپنے شوہر کا لباس بن گئی ہے۔ دعاؤں سے بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیا جاتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کا سمادھان ہو جاتا ہے، مشکلات کا حل نکل جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت اپنے آدمی کا لباس ہے، بیوی اپنے خاوند کا لباس ہے، اور آدمی اپنی بیوی کا لباس ہے۔ اگر بد چلن ہے تو خدا سے دعا کرے، اے اللہ میری بیوی کو کنیز فاطمہ بنا دے، اے اللہ میری بیوی کو، اے اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے۔ تو اپنے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرے گا، اللہ تیری بیوی کے دل کو تیری طرف مائل کر دے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ اکبر مقلب القلوب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مصرف القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ وہ تیری بیوی کا دل پھیر دے گا اور وہ تیری بیوی کا دل تیری طرف مائل کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور آدمی اپنی بیوی کا لباس ہے۔ اب مجھے ایک چیز اور آپ بتا دیجئے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ اکبر اصل چیز کیا لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر دادا سے پوچھو کیا چاہتے ہو بہو لا کر کے، اللہ اکبر باپ سے پوچھو کیا چاہتے ہو اپنے بیٹے کی بہو لا کر کے، سب جواب دیں گے۔ دادا کہے گا میں پوتا چاہتا ہوں، دادی کہے گی میں پوتی چاہتا ہوں، باپ کہے گا اللہ اکبر کبیرہ، باپ کہے گا میں باپ بننا چاہتا ہوں، شوہر کہے گا میں باپ بننا چاہتا ہوں۔ میکے والوں کی تمنا ہے اللہ کوئی خوشی دے، اللہ اکبر سسرال والوں کی خواہش ہے کوئی خوشی ملے، سب چاہتے ہیں اولاد۔ لیکن ایک بات بتاؤ تو صحیح، برا مت ماننا، ڈی جے بجا کر کے اللہ اکبر کبیرہ تم یہ اچھا کام کرتے ہو، ناچ گا کے تم یہ اچھا کام کرتے ہو۔ ایک بات کہوں برا مت ماننا میرے بھائی، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، اگر آپ سے نہ کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ مولانا فرقان صاحب قبلہ نے مجھے اشارہ دیا ہے، اگر میں آپ سے بات نہ کروں گا تو بتاؤ کس سے کروں گا؟
اگر آپ غیر ہوتے تو حضرت قبلہ اشارہ نہ کرتے، آپ ان کے اپنے ہیں، دل میں ان کے پیار ہے، یہ محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم تبھی حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ توجہ دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت نکاح، ایک بات بتاؤ، جو رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہوتا کہ نہیں عبادت؟ ارے زور سے بولو، عبادت ہے۔ پانی پینا، اگر کوئی پانی بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پیے، اللہ اکبر، پیاس بھی بجھے گی اور سنت کو ادا کیا ہے، ثواب بھی۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ، سبحان اللہ۔ شان ملت اسلامی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ جی بے شک بے شک۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، نکاح میری سنت ہے۔ علماء بیٹھے، پوچھو ان سے، جو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کی سنت بھی عمل کر لو تو عبادت بن جاتی ہے۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعے کی، کیا کرنے جاتے ہیں؟ عبادت کرنے جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، عبادت کرنے جاتے ہیں۔ کوئی بے وقوف ہے ایسا جو عبادت کرنے جائے اور ڈھول تاشے بجاتا ہوا جائے؟ جو عبادت کرنے جائے اور اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے جائے، اللہ اکبر، اپنی بہو بیٹی کو مسجد کے دروازے تک لے کر کے جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی اس کو، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے پاس عقل سلیم ہے، کوئی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ نماز پڑھنے جائے تو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر کے جائے، ڈھول تاشوں کے ساتھ جائے، اس لیے کہ عبادت کرنے جا رہا ہے۔ اور جب عبادت کرنے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ان تمام خرافات سے دور رہ کر کے اللہ کی عبادت کی شروعات کی جاتی ہے، ابتدا کی جاتی ہے، باوضو ہو کر کے ابتدا کی جاتی ہے، سر پہ ٹوپی رکھ کے قدم بڑھائے جاتے ہیں، باوضو ہو کر کے قدم بڑھائے جاتے ہیں، ہر قدم پہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نماز پڑھنے جا رہے ہو بغیر ڈھول کے جا رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو بغیر ڈی جے کے جا رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو گھر کی بیٹیوں کو لے کے نہیں جا رہے ہو، گھر کی بہو کو لے کر کے نہیں جا رہے ہو، گھر کی عورتوں کو لے کے نہیں جا رہے ہو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت نکاح کو جب ادا کرنے جاتے ہو تو گھر کی بیٹیوں کو اللہ اکبر چوراہوں پہ لے کر کے کیوں جاتے ہو؟ گھر کی بیٹیوں کو تیراہوں پہ لے کر کے کیوں جاتے ہو؟ ڈی جے کے ساتھ گاجے باجے کے تاش اللہ اکبر کیوں جاتے ہو؟ ارے یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ کی سنت پہ تمہیں تبھی عبادت کا صحیح معنی میں پورا پورا ثواب دیا جائے گا جس دن تم خدا کی قسم اپنے بیٹے کی پیشانی پہ سیرا سجانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ کے گھر سے نکلو گے، زمانے کو بتاؤ گے ارے تمہاری شادیوں میں ڈی جے ہوتے ہیں، تمہاری شادیوں میں پٹاخے ہوتے ہیں، تمہاری شادیوں میں بینڈ باجا ہوتا ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، ہماری شادیوں میں ڈی جے باجا گاجا نہیں ہوتا ہے بلکہ مصطفیٰ کی نعت کے ترانے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے، بہت خوب، نوجوانوں، بہت خوب، بہت خوب۔ تم نے انقلاب، تم میں انقلاب آ گیا جی بے شک، تو ہمارے معاشرے میں انقلاب آ جائے، انقلاب آ جائے، بے شک، ہماری سوسائٹی سنور جائے گی۔ جی بے شک، تمہیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، تمہیں میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ تم کہتے ہو یہاں تیجا 10واں 40واں نہیں ہے، دیر لگتی ہے تیجا کی محفل سجنے میں؟ دیر نہیں لگتی، ایک قدم سے دوسرے قدم کا حضرت بھروسہ نہیں۔ جی بے شک، آج شادی ہے، اگلے دن کیا ہے؟ ابھی آپ کے علاقے کی بات ہے، کوئی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی بتایا مجھے، پرسوں ہوا تھا، اللہ اکبر کبیر، حضرت کو بھی علم میں ہے،
کہ بس یہ سمجھیے اس کی جو باڈی نا پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی. اللہ اکبر اس کی شاید اسی مہینے میں کوئی شادی بھی ہونے لگی ہوئی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی. آج اس کا تیجا ہوا ہے. دو ہے اللہ اکبر، آج اس کا تیجا ہو گیا. دیر نہیں لگتی. خدا کو چیلنج مت کریں اس کے غضب کو. اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، کہتے ہیں تیجا 10واں تھوڑی ہے امام صاحب، یہاں تو شادی ہے، خوشی ہے. ان بدبختوں نے خوشی کلمے کا تعلق جو ہے نا غم سے کر رکھا ہے. انہیں کیا پتا کہ مسلمان کی جب ابتدا ہوتی ہے وہ بھی کلمے سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہوتی ہے وہ بھی کلمے سے ہوتی ہے. جب پیدا ہوتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا نام اس کو سنایا جاتا. اشہد ان محمد رسول اللہ، آقا کا نام اس کو سنایا جاتا ہے. اور جب اس کا انتقال ہوتا تو نماز جنازہ ہوتی ہے، دعائیں کی جاتی ہے، اللہ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے شادی کے بعد کہ ہمیں بیٹا ملے، شادی کے بعد ہمیں بیٹی ملے. لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنے بھٹیے حکیم دکانیں مطب کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے اللہ اکبر چیلے گھوم رہے ہیں جو گراہک پکڑ کے لاتے ہیں. پرسنٹیج پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ لے کر کے آئیے، 2000 میں سے ایک آپ کو دے دیے جائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کو اللہ اکبر کبیرہ نا لوٹنے کی بات چیت لوٹا جا رہا ہے مارکیٹ میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن اتنی دوائیوں کے باوجود بھی خوشی نہیں آئی. اللہ اکبر کبیرہ اتنے علاج کے بعد بھی آج تک بچہ نہیں آیا. عورتوں نے انگریزی میڈیسن کھا کر کے اپنی کڈنیوں کو فیل کر لیا. میں کہتا ہوں تم باپ کیوں نہ بن سکے؟ اپنی ماضی کی طرف دیکھو. جس دن دولہا بنے تھے کہ تم نے کسی مولوی کو تو نہیں ٹھکرا دیا تھا؟ جس دن تم نوشہ بنے تھے کہ تم نے کسی عالم دین کو اس کی اللہ اکبر بے عزتی تو نہیں کی تھی؟ کہ تمہاری شادی میں جلسہ ہونے کے بعد تم نے جلسے کو رد کرا کر کے کمپنی تو نہیں بلا لیا تھا کہ جتنے مولانا جتنے پیسے میں تھے سب کو میں دے رہا ہوں؟ لیکن اب تو کمپنی ہوگی، اب تو ڈی جے ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی ماضی کی طرف دیکھو. تم کتنا ہی علاج کر لینا، کتنا ہی بھاگ لینا، کتنے ہی میڈیسن مہنگی خرید لینا، کتنے ہی اللہ اکبر مطلب کیا ہے گارنٹیڈ علاج کرا لینا، کتنے ہی حکیموں کے VIP حکیموں کے پاس جانا، لیکن اگر تم نے کسی عالم دین کو ذلیل کیا تھا، اگر تم نے اللہ اکبر کبیرہ کسی امام کو ذلیل کیا تھا، اس کی بات کو ٹھکرا کر کے کہا تھا یہاں ڈی جے نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں خوشی ہے، یہاں غم نہیں ہے. اور خدا کی قسم 1 سال نہیں عمر بھر تک تو علاج کرتا رہے. کبھی اپنا علاج کرا، کبھی اپنی بیوی کا علاج کرا، کبھی اپنی جانچ کرانا، کبھی بیوی کی جانچ کرانا. اگر تو نے کسی عالم دین کو رد کیا تھا، حضور کی محفل کو ٹکرایا تھا، پوری زندگی بھی علاج کرائے گا. اللہ تجھے اولاد جیسی نعمت نہ دے گا، اللہ تجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھے گا. اگر تجھ سے یہ خطا ہوئی تھی، کسی عالم کا دل ٹکرا کر کے دولہا بنا تھا، کسی عالم کو رد کر کے اللہ اکبر تو ڈی جے بنا کر کے دولہا بنا، بجا کر کے دولہا بنا تھا، تو علاج کرنا بند کر دے، حکیموں کو پیسہ دینا بند کر دے، ڈاکٹروں کو اللہ اکبر پیسہ دینا بند کر دے. اسی امام کے پاس پہنچا، اسی عالم دین کے پاس پہنچا اور قدم پکڑ کے کہنا حضرت مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی بات کو رد کیا تھا. ارے زبان آپ کی تھی، بات آپ کی نہیں تھی، میں سمجھ گیا. بولتا عالم ہے، زبان عالم کی ہوتی ہے، لیکن فرمان عالم کا نہیں، عالم کے باپ کا نہیں. فرمان جو ہوتا ہے وہ رسول پاک کا ہوا کرتا ہے، وہ مدینے کے تاجدار کا ہوا کرتا ہے. اور زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں خدا کی قسم، لیکن آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، بہت خوب. قدموں میں گر جا، قدموں میں، اور قدم پکڑ کے
کے بول معاف کر دو مجھے، ادھر سے معافی ملے گی، ادھر سے یہ ہاتھ اٹھائیں گے، خدا کی قسم اللہ تجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ جب میڈیسین، دوائیاں، معجون، یہ ڈبے کام نہیں کرتے، خدا کی قسم دعائیں کام کرتی، اے ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جی بے شک بے شک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شادی کا جو اصل مقصد ہے حضور کی سنت کو ادا کرنا، بے شک۔ اور پھر اس سے اولاد اللہ دے گا تو نسل چلے گی، نام چلے گا۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، جی بے شک، ان کا نام چلا، وہ نہیں ہے مسجد میں اعلان ہو رہا فلاں کے بیٹے فلاں، باپ نہیں ہے لیکن نام ابھی چل رہا ہے۔ اے ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ نکاح کی۔ جی بے شک بے شک، اگر وہ باپ دیندار تھا، اس نے سوچا میرا نام ایسا نہیں چلے گا، میں نام اپنا ایک الگ انداز میں چلوانا چاہوں گا، اس نے اپنے بیٹی کو قرآن کا حافظ ہی بنا دیا، اے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ واہ، بنا دیا کیا قرآن کا۔ کہنا۔ اب وہ گیا، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ حافظ جی ہاتھ اٹھا کر کے کہتے، اے اللہ جو میں نے نماز فجر ادا کی، اس کا جو تو ثواب مجھے عطا فرمائے، میں یہ ثواب اپنے والد کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ آمین، ایک پارا پڑھیں گے صبح کو، اے اللہ میں نے یہ تیری توفیق کا سہارا لے کر کے جو قرآن مجید کے ایک سپارے کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میں اپنے والد ماجد کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ آمین، اب دیکھو ماشاءاللہ انہیں قبر میں اللہ رب العزت ان کے درجے بڑھا رہا، جی بے ان شک، کے لیبل بڑھا رہا، ان سے کہا جا رہا تمہارا بیٹا قرآن پڑھ کے تمہیں پیش کر رہا، اور ہم تمہارے لیبل بڑھا رہے ہیں، تمہارے درجے بڑھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن کچھ ہے یہاں تو نہیں، الحمدللہ میں نے کالے کھیڑے کی بڑی تعریف سنی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ بستیوں میں ایسے ہیں جو مدرسے بند کروا دیں، اللہ، اپنے پردھانی کے چکر میں تالے پڑھوا دیں، کئی مدرسوں میں بھینسیں بن گئی، اب تک سنے تھے ہریانہ میں بنتی ہیں، ادھر بنتی ہیں، وہ کچھ مسلمان نکل گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو وہاں سنتے تھے ایسا ہوتا ویسا ہوتا، لیکن ہم نے اب دیکھا، اپنی بستیوں میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی حضرت پوری بستی مسلم باہلی گاؤں، وہاں سیاست کی نظر چڑھ گیا مدرسہ، لوگ بھینسیں باندھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ قوم پنپ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر اپنے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، عالم یہ، عالم وہ، عالم ایسا، عالم ویسا۔ اس عالم نے کون سی خطا کر دی؟ ہاں ایک خطا کر دی، تمہارا نکاح جو پڑھا دیا تمہارے ابا کا، تمہارے ابا کا نہ یہ نکاح پڑھاتے اور نہ تم پیدا ہوتے، نہ تم یہ انہیں برائی کرتے، نہ تم ان کو گالیاں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنوں رات عالموں کی برائی کرتے ہیں، پھر خواب دیتے میرا بیٹا حافظ جی بنے گا، میرا بیٹا قاری صاحب بنے گا، میرا بیٹا بھی ایک دن اسلامک اسکولر بنے گا، میرا بیٹا بھی ایک دن اسپیچ دے گا حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے، میرا بیٹا بھی خطیب اہل سنت بنے گا۔ مردود، تیری یہ امیدیں ایک دن خراب ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنے علماء سے سنا کہ ایک کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کے استاد گرامی سے قرآن پڑھتا جا رہا تھا، اتنا پڑھنے میں ہائی فائی تھا حضرت، 29 سپارے نون اسٹاپ اس نے یاد کر لیے، کوئی ناگر نے کیا، پڑھا اچھا پڑھ رہا تھا، 29 سپاروں پہ گاڑی پہنچ گئی، کتنا پارا بچا؟ ایک پارا بچا مکمل ہونے میں۔ ایک دن اس کا باپ آیا، وہ اپنے بیٹے پر فخر کرتا تھا، کچھ کہہ دیا تو بیٹے نے شکایت کر دی۔ میں کہتا ہوں بچوں سے بھی کہ اگر پڑھ لگے ہو خدا کی قسم تو اپنے استاد کی جو بات سہن کر لیتا ہے، جو استاد کی ڈانٹیں برداشت کر لیتا ہے، وہی ایک دن سر اٹھا کے جیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے باپ نے تو تیش میں آ کر کے گالیاں تک بک دی ان کے اپنے بیٹے کے استاد کو، دل سے بد دعا نکلی۔ میرے بھائی، دعا بھی دل سے ہوتی ہے، زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، بد دعا بھی دل سے ہوتی ہے۔ آپ ان کی خدمت کرو، کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ قاری فرقان مولانا انیس دعا کر دو، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایسے کام کر لے یہ مجبور ہو جائیں دعائیں دینے پہ۔ اس نے گالی دی، ان کے دل سے بد دعا نکلی۔ جس کا بیٹا 29 سپاروں کا حافظ بن گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا
बेटा फिर एक पारा हिफ्ज न कर सका, एक पारा याद न कर सका। अल्लाह अकबर कबीरा। 29 सिपारों पे गाड़ी अटक गई, 29 सिपारों पे ऐसा घेर अटका, फिर उससे घेर निकाला ना गया। अल्लाह अकबर कबीरा। 29 सिपारों पे अटका रह गया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा तो हाफिज कुरान बनता है? तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा बेटा आलिम तीन मतीन बनता है तुम्हारा कमाल है या तुम्हारे बेटे का कमाल है? ना 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 ना, ना तुम्हारा कमाल है ना तुम्हारे बेटे का कमाल है। तुम तो छोड़ के घर आ गए थे, ये तुम्हारे बेटे का उस्ताद था। अल्लाह अकबर कबीरा। जो फजर में तुम्हारे बेटे को उठा करके कुरान याद करवाता था, ये तुम्हारे बेटे का उस्ताद था। अल्लाह अकबर कबीरा। जो पढ़ाई का भी ध्यान रखता था और उसके सोने का भी ख्याल रखता था, और जिसने अपने उस्ताद की जूतियों को सीधा किया है, ज़माने ने फिर उसी की जूतियों को अपने सर का ताज बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहते, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम आ रहे माशाअल्लाह। तवज्जो आपकी, डरो मत, काम शॉर्ट में कर लेंगे जल्दी जी बेशक। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक खत्म हो रहे हैं तो दो बढ़ रहे हैं, अल्लाह जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहा जरा मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मौलाना अनीस जा रहे हैं तो दो छोड़ के जा रहे हैं, डरो मत बोले एक नहीं हजरत आप आराम कीजिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। हाँ, और एक फिक्र रखते हैं ये मौलाना अनीस साहब कबिला में देखते रहता हूं। हजरत कारी फरकान साहब कबिला एक मुद्दत से आप अब्दुल्ला कॉलोनी में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ दर्स भी देते हैं बच्चों को वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इनका मौलिमात के कोर्स भी चल रहे हैं बच्चियों के। फिर लाल मस्जिद में भी वहाँ भी आप दर्स जा कर देते हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो ये बड़ी फ़िक्र वाले लोग हैं, ये इनकी कदर करें। आप हमारे उलमा आए हैं, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं, आपकी तवज्जो चंद मिनट और सुन लो। जी बिल्कुल बिल्कुल बेशक है भाई, इजाज़त है? इजाज़त है। तो मेरे भाई देखो, मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट समझ लो, औलाद है नहीं। और औलाद भी कैसी मिले? नेक मिले। कैसी मिले बोलो? नेक मिले। डंडे मारे, डंडे घर से निकाल रही है, एक बूढ़ा मुझे मिला, सब